بصيرا. الصلاة والسلام على رسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا. أما بعد فنعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. آمنت بالله صدق الله العظيم. قال الله عز وجل في شان حبيبه مخبرا وآمرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. طب القلوب ودوائها، عافية الأبدان وشفائها، نور الأبصار وضيائها. وبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله. صلاة وسلاما عليك يا رحمة للعالمين. وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. آپ تمام احباب کے سامنے قرآن المجید قرآن الحمید سے سورہ احزاب کی آیت نمبر 31 اور 32 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ رب العزت کی حضور دعا کریں کہ خالق کون مقام مالک ارض و سما مجھے ناچیز گناہگار کو ان آیات مقدسات کے متعلق سچ اور حق بات بیان کرنے، ہم سب کو حق بات سننے، سمجھنے، سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. عزیزان من، آج کی یہ محفل
ہمارے مسجد محمدی جامع مسجد حاجی شاہ کے خطیب و امام حضرت مولانا عبدالرحمن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے چہلم کے سلسلے میں ایصال ثواب کے لیے منعقد کی گئی۔ مولانا عبدالرحمن قبر پر اللہ کروڑ رحمت نازل فرمائے۔ انہوں نے اپنی زندگی دین کی خدمت میں گزاری ہے۔ 35 سال اس مسجد میں امامت و خطابت سے دین کی خدمت کرتے رہے۔ اب وہ ہم میں موجود نہیں ہے، لیکن کچھ ایسے عمل بھی ہوتے ہیں کہ آدمی اس دنیا سے چلا جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، لیکن اس کے ان اعمال کا ثواب اسے ملتا رہتا ہے۔ نبی اکرم نور مجسم ہادی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، مگر اس نے کسی کو کوئی دینی مسئلہ بتلایا ہے، دین سکھایا ہے، قرآن مجید پڑھایا ہے، احکام شرع کی تعلیم دی ہے، اور وہ سے سیکھنے والا آگے سکھاتا رہے گا، اس کا ثواب اسے قیامت تک ملتا رہے گا۔ دوسرا، ایسا صدقہ جاریہ کا کام کیا، کوئی مسجد بنوا دی، مدرسہ بنوا دیا۔ مسجد بنانے کے لیے ضروری نہیں کہ پوری مسجد تعمیر کروائے، ہر ایک اپنی طاقت کے مطابق مسجد میں صرف کرتا ہے۔ خلیفہ ہارون رشید مسجد بنوا رہا ہے، عباسی دور حکومت ہے، خلیفہ ہارون رشید مسجد بنوا رہا ہے، اور اعلان کیا کہ اس مسجد میں کسی کا کچھ نہ لگایا جائے، جو کچھ ہے وہ سب میری کمائی سے ہوگا، میرا پیسہ ہوگا، اس میرے پیسے سے مسجد کی تعمیر ہوگی۔ مسجد تعمیر ہو رہی ہے، ایک بڑھیا خاتون کپڑے میں پتھر لپیٹ کر معمار کاریگر کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ میرا پتھر اس مسجد کی دیوار میں لگا دے، اس مسجد میں یہ میرا پتھر بھی لگا دے۔ مستری کاریگر کہتا ہے کہ ہارون رشید کو پتہ چل گیا تو مجھے قتل کروا دے گا، مجھے مروا دے گا، میں کیسے لگا دوں گا، نہیں لگا سکتا۔ وہ بڑھیا اس کی منت سماجت کرتی ہے کہ میرے پاس یہ ایک ہی پتھر ہے، ہارون رشید کو کیا پتہ چلے گا اتنی اینٹوں میں، اتنے پتھروں میں، کہ میرا یہ ایک پتھر اس مسجد میں لگا ہے۔ وہ کاریگر اس سے وہ پتھر لے کر مسجد پہ نصب کر دیتا ہے۔ مسجد تعمیر ہو رہی ہے، وہ پتھر نصب ہو گیا۔ رات کو خلیفہ ہارون رشید کیا دیکھتا ہے کہ جنت میں 2 محل ہیں، دونوں ہی خوبصورت ہیں، دونوں ہی ایک جیسے ہیں، لیکن ایک تعمیر ہو چکا ہے اور دوسرا تعمیر ہو رہا ہے۔ ایک تعمیر ہو چکا، دوسرا تعمیر ہو رہا ہے۔ خلیفہ ہارون رشید نے پوچھا کہ یہ کس کا محل ہے؟ کہا کہ یہ ایک خاتون ہے
بڑھیا خاتون جس کی طاقت میں ایک پتھر نصب کرنے تھا، اس نے وہ پتھر لا کر تیری تعمیر ہونے والی مسجد میں لگا دیا، تیری تعمیر ہونے والی مسجد میں لگا دیا ہے۔ اس کا یہ محل ہے، تاکہ یہ جو تعمیر ہو رہا ہے تاکہ یہ خلیفہ ہارون رشید تیرا ہے، جس کا محل تیار ہو گیا، میرا محل تیار ہو رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو جواب دیا جاتا ہے کہ تیری طاقت کے مطابق تو صرف کر رہا ہے، تیری مسجد تعمیر ہو رہی ہے۔ اس خاتون کی طاقت اور قوت میں اتنا ہی تھا، اس نے اپنے طاقت کے مطابق پتھر نصب کر دیا، مسجد تعمیر ہو گئی، اللہ نے اس کے لیے جنت میں محل بنا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا مسجدا للہ بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بنائے گا۔ اب یہ ضروری نہیں کہ سنگ مرمر کی خوبصورت عالی شان مسجد بنائے، اپنی طاقت کے مطابق اگر ایک اینٹ بھی لگا دیتا ہے تو اس کی مسجد تعمیر ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے اس کے لیے جنت میں محل بنا دیتا ہے۔ تو بات چل رہی تھی کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ صدقہ جاریہ کر دے، کنواں کھدوا دے، نلکا لگوا دے، پیاسے کو پانی کی سبیل لگوا دے، مسافر خانہ بنوا دے، مسجد تعمیر کر دے، مدرسہ تعمیر کر دے، وہ جب تک قائم رہیں گے اس کا ثواب اسے ملتا رہے گا۔ اور تیسرا کہ اس نے اولاد صالح چھوڑی ہو، اولاد صالح چھوڑی ہو جو اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتی ہے وہ اولاد، تو وہ اس کے لیے نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے، اس کے لیے درجات کی بلندی کا سبب بن جاتا ہے۔ ہم اپنے ذوق میں چھوٹی موٹی کمی اصالِ ثواب کی کوئی کام کر لیتے ہیں، کسی نے 1 روپیہ فقیر کو دے دیا اصالِ ثواب کی نیت سے کہ اس کا اصالِ ثواب میں اپنے فلاں بزرگ کو دوں۔ اپنی طاقت کے مطابق خلوص کے اعتبار سے اللہ کی رضا کے لیے اس نے خرچ کیا، اللہ کی رضا کے لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن اس کے لیے بڑی پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہوں گی، مرنے والے کے لیے فرض کرے گا کہ اتنی تو میری نیکیاں نہیں تھی، یہ کہاں سے آ گئیں؟ تو جواب دیا جائے گا کہ یہ تیرے پیچھے والوں نے تیرے لیے ایصال ثواب کیا ہے۔ کام معمولی ہے، نیت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر ایک کے لیے وہ ہے جو اس کی نیت ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا ثواب نیتوں کے اعتبار سے ہے، جس کی جیسی نیت ہے اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ اسے ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو مولانا نے اپنے پیچھے اپنا بیٹا حافظ قرآن چھوڑا ہے، تو دین کی خدمت کر رہا ہے، یہ دین کی خدمت کرتے رہیں گے، آگے پڑھاتے رہیں گے، اس کا ثواب انہیں بھی ملے گا، ان کے والدین کو بھی ملے گا۔ تو یہ مولانا کی خدمات ہیں، اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنے مرنے والوں کا ذکر بھلائی کے ساتھ کیا کرو، مرنے والوں کی خوبیاں بیان کیا کرو، برائی نہ کیا کرو۔ جو دنیا سے چلے گئے اب وہ کوئی گناہ نہیں کر رہے، ہم ان کی برائی بیان کر کے، غیبت کر کے اپنی نیکیاں ضائع کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی امان میں رکھے۔ اب تمام احباب کے سامنے جو آیت مقدسہ تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ،
جو تم میں فرما برداری کرے، اطاعت کرے، حکم مانے، للہ و رسول، اللہ اور اس کے رسول کا فرما برداری کرے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اللہ اور اس کے رسول کی کہا مانے اللہ اور اس کے رسول کا۔ یہ آیت مقدسہ حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات کے بارے میں نازل ہوئی، ازواج مطہرات کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، وہ جنہیں قرآن نے امہات المومنین کہا ہے کہ مومنوں کی مائیں ہیں، جو نبی علیہ السلام کی نکاح میں رہیں وہ مومنوں کی مائیں، حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد ان سے کوئی اور نکاح نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ رب العزت نے اعزاز، مرتبہ، مقام، شان و شوکت نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات کو بخشی، جس کی نسبت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کا مرتبہ بڑھا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا مرتبہ بڑھا دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو اے نبی کی بیویوں، تم میں جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور اچھے کام کرے، تو پھر کیا ہوگا؟ نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، ہم اسے دگنا اجر دیں گے، ڈبل۔ اگر کوئی اور نیکی کرتا ہے اسے 10 گنا اجر ملتا ہے، تو نبی کی زوج و ازواج کو، نبی کی بیویوں کو 20 گنا ملتا ہے، دوسرے کو 70 گنا ملتا ہے، تو نبی کی بیویوں کو 140 گنا ملتا ہے، دوسروں کو اگر 7 لاکھ گنا ملتا ہے تو نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات امہات المومنین کو 14 لاکھ گنا ملتا ہے۔ اگر کسی کو 49 کروڑ گنا اجر ملتا ہے تو ازواج مطہرات کو اس کا دگنا 98 کروڑ گنا اجر ملتا ہے۔ اگر کوئی مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھتا ہے تو اسے 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، لیکن نبی کی بیویاں مسجد نبوی میں نماز پڑھیں تو انہیں 1 لاکھ گنا ثواب ملتا ہے۔ بیت اللہ کی مسجد حرام میں اگر کوئی ایک نماز پڑھے تو اسے 1 لاکھ گنا ثواب ملتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی بیویاں وہاں نماز پڑھیں تو انہیں 2 لاکھ گنا ثواب ملتا ہے۔ رب نے فرمایا کہ ان کے لیے دگنا اجر ہے، وَأَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، 2 بار اجر ہے، دگنا اجر ہے۔ اگر کوئی مشرک کافر اسلام لاتا ہے تو اسے ایمان لانے کا ثواب 1 ملتا ہے، لیکن اگر کوئی نصرانی یہودی اہل کتاب ایمان لاتا ہے تو اسے اس کا دگنا ثواب ملتا ہے، ایک اپنے نبی پر ایمان لانے کا، دوسرا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانے کا اللہ تعالیٰ اسے 2 اجر عطا فرماتا ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے تمام انبیاء کی نبوتیں منسوخ نہیں ہوئی، معطل ہو گئی۔ جس کو اللہ تعالیٰ نبوت عطا فرما دیتا ہے اس سے وہ نبوت چھینتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ جسے نبوت عطا فرماتا ہے، جسے اللہ نے نبوت عطا فرمائی، عالم ارواح میں نبوت عطا فرما دی، دنیا میں آ کر وہ نبی ہے، شکل مادر میں نبی ہے، عالم برزخ میں نبی ہے، عالم ارواح میں نبی ہے،
अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुंत नबिय्यम व आदम बैन अल-मा'i वत-तीन, मैं उस वक़्त नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम पानी और मट्टी के दरमियान था। अभी आदम अलैहिस्सलाम का खमीर भी तैयार न हुआ था, तो उस वक़्त अल्लाह ने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत के ताज से सरफराज फरमा दिया। तो फिर अगर नबी आदम की पेशानी में हैं, आदम के सुल्ब में हैं तो नबी हैं, अब्दुल्ला के सुल्ब में हैं तो नबी हैं, आमिना के शिकम में हैं तो नबी हैं, दुनिया में तशरीफ ले आए बचपने में हलीमा के यहाँ पल रहे हैं तो नबी हैं, मदीने की मक्के की गलियों में घूम रहे हैं तो नबी हैं, अबू बकर के साथ शाम की तिजारत के लिए जाएं तो नबी हैं। नबी नबी होता है, उसकी नबूवत मनसूख नहीं। तो जिसकी निस्बत नबी से हो जाए उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है, उसकी इज्जत और शान बढ़ जाती है। सहाबी जिसने ईमान की हालत में जीते जागते हुए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार किया है और ईमान पर खातिमा हुआ, वो सहाबी है। उस सहाबी की क्या शान है? हुजूर अकरम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई जबले उहद पहाड़ के बराबर जो 4 मील की लंबाई चौड़ाई है, उसके 4 मील की लंबाई चौड़ाई उहद पहाड़, जो शख्स उहद पहाड़ के बराबर सोना सदका करे, उहद पहाड़ के बराबर सोना सदका करे, मेरा सहाबी 1 सा जौ, 1 सा यानी 4 किलो जौ, 4 किलो जौ सदका करे, उसके उहद पहाड़ के बराबर सोने से ज्यादा सवाब मिलेगा। निस्बत मुस्तफा है, निस्बत मुस्तफा है। सहाबी की सहाबियत ज़ायल नहीं होती, हाँ, जब तक ईमान पर। अगर ईमान से निकल गया तो सहाबियत खत्म। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में फिर ईमान ले आया, हुजूर अलैहिस्सलाम का दीदार कर लिया, फिर सहाबियत बहाल। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल के बाद ईमान लाया है तो वो ताबेई है, सहाबी नहीं। सहाबी का बड़ा मकाम। तो यहाँ अज़वाज मुतहरात की शान बयान की जा रही है। रब फरमाता है उनके लिए दूना अजर है, डबल, दुगना। वअअतदना लहा, और हमने तैयार कर रखा है अपने नबी की बीवियों के लिए रिज़्क़न करीमा, इज्जत की रोज़ी, दुनिया में भी और आखिरत में भी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया और आखिरत में भी मोहतरम बनाया, दुनिया में भी मोहतरम बनाया और आखिरत में भी मोहतरम बनाया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर इल्ज़ाम लगा, ज़लीख़ा ने इल्ज़ाम लगाया, एक मासूम बच्चा ज़लीख़ा का भांजा गवाही देता है यूसुफ अलैहिस्सलाम के पाक दामनी की। जनाब मरियम सलामुल्लाह अलैहा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए और अल्लाह ने अपने रूह से जो जिब्रील के ज़रिए हज़रत मरियम के दामन में फूंकी, ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। यहूदी बनी इस्राइल के बड़े बड़े आ गए कि मरियम ये बच्चा कहाँ से लाई है, न तेरी माँ ऐसी थी न तेरी दादी ऐसी थी, तू ये बच्चा कहाँ से लाई है। तो
مریم کی پاک دامنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پگوجڑے میں بیان کی۔ رب کی وحدانیت، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، میں نبی ہوں۔ نبی کی ماں فاحشہ نہیں ہوتی، نبی کی ماں فاحشہ نہیں ہوتی، پاک دامن ہوتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی صفائی پیش کی، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، اللہ کا نبی ہوں۔ جب میں اللہ کا نبی ہوں تو میری ماں پاک دامن ہے۔ حضرت مریم پر تو مت لگتی ہے تو عیسیٰ علیہ السلام گواہی دیتے ہیں، لیکن محبوبہ کائنات، محبوب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ پر الزام لگتا ہے تو قرآن کی سورہ نور میں 18 آیتیں پاک دامنی میں نازل ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ پر تہمت لگائی، سورہ نور میں اللہ رب العزت نے 18 آیتیں حضرت عائشہ صدیقہ کی پاک دامن میں، پاک دامنی میں نازل فرمائی کہ قیامت تک قاری قرآن قرآن پڑھتا رہے گا، سیدہ کی پاک دامنی بیان کرتا رہے گا۔ تو فرمایا کہ ہم نے ان کے لیے عزت والی روزی رکھی ہے، انہیں عزت بخشی ہے دنیا اور آخرت میں۔ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کأحد من النساء، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اللہ رب العزت کے محبوب کی تم محبوبائیں ہو۔ تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہیں امہات المومنین کے لقب سے رب نے نوازا ہے۔ ماں عزت والی ہوتی ہے، ماں عزت والی ہوتی ہے۔ جو ماں کی بے حرمتی کرے وہ انسان کا نہیں گدھی کا بچہ ہے، انسان کا نہیں گدھی کا بچہ ہے۔ کہ ماں کے آگے گدھی کا بچہ چلتا ہے، کوئی جانور ایسا نہیں جس کا بچہ ماں کے آگے چلتا ہے۔ گدھی کا بچہ ایسا ہے جو ماں کے آگے آگے چلتا ہے، جو ماں کی نافرمانی کرے وہ گدھی کا بچہ ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ماں باپ کا فرما بردار بنائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی۔ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، ماں کے قدموں تلے جنت رکھی ہے اللہ نے۔ ماں باپ کو بڑا مرتبہ مقام دیا ہے۔ تو یہاں فرمایا یا نساء النبی لستن کأحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، ان اتقیتن، اللہ سے ڈرتی رہو، اللہ سے ڈرتی رہو۔ فلا تخضعن بالقول، لوچدار کلام نہ کرو، اس طرح اجنبی آدمیوں سے کلام نہ کرو۔ یہ حکم تمام خواتین کے لیے ہے، اجنبی مردوں سے کلام نہ کرو۔ اگر کلام کرنا بھی ہو تو اس طرح لوچدار نہ ہو کہ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرْضٌ، دل کا روگی، دل کا بیمار، دل کی بیماری والا، دل کا روگی، دل کا مریض، دل کا بیمار۔ بظاہر دل کا مریض وہ نہیں جو ہاسپٹل سے دوائیاں لیتا ہے، وہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے۔ آج اجنبیہ عورتوں کو بد نظری سے دیکھتا ہے، ایسا شخص
جو دل کا روگی ہے وہ اس کی طرف تما رکھے، اس کے کلام میں دلچسپی لے، اس طرح کلام اس سے نہ کرو۔ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور اس نے اخلاق سے پیش آؤ، لیکن ایسا بھی نہیں کہ تم اکھڑ مزاجی سے پیش آؤ، ڈانٹ ٹپٹ کر، جھڑک کر، بدتمیزی سے نہیں۔ قُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، اچھی بات کہو، لیکن اس طرح لوچدار کلام نہ ہو کہ وہ تمہارے کلام میں دلچسپی لینے لگے، کلام پاروب ہو لیکن اخلاق کے زیور سے آراستہ ہو۔ تو اے نبی کی گھر والیوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہاری شان، مرتبہ، مقام بلند ہے۔ نبی علیہ السلام سے ازواج مطہران نے اپنے نفقے کا مطالبہ کیا۔ عورت کا خرچ شوہر کے ذمہ ہے، طاقت کے مطابق، طاقت کے مطابق شوہر کے ذمہ ہے، لیکن طاقت میں نہیں اور بیوی ایسا مطالبہ کرے وہ نافرمان کہلائے گی۔ کتنی طاقت ہے، کتنی طاقت کے اعتبار سے۔ یہ زمانہ فتنے کا ہے، اس کے بارے میں فرمایا عورتوں کی وجہ سے مرد جہنم میں جائیں گے، عورتوں کی وجہ سے۔ کیوں؟ کہ عورتیں ناجائز مطالبات کریں گی، عورتیں ناجائز مطالبات کریں گی، یہ کر دو، یہ لا دو، وہ کر دو۔ عورت نے کسی عورت کو دیکھا، فوراً اس کے دل کے للچاتا ہے کہ مجھے اس طرح کا کام ہونا چاہیے، میرے پاس بھی اس طرح کا لباس ہونا چاہیے، میرے پاس بھی اس طرح کی چیز ہونی چاہیے، میرے پاس بھی اس طرح کا گھر ہونا چاہیے۔ یہ عورت جو ہے بہت جلد متاثر ہو جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جہنم دکھائی گئی، اس میں کثرت سے عورتیں تھیں، اس میں عورتیں کثرت سے تھیں، وہ عورتیں نافرمان تھیں۔ عرض کی کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمان تھیں؟ میں نہیں، وہ اپنے شوہروں کی نافرمان احسان فراموش تھے، اپنے شوہروں کی نافرمان احسان فراموش تھی۔ لو احسنت الی احداہن الدہر، اگر تو ساری زندگی اس کی خدمت کرتا رہے، اس پر احسان کرتا رہے، اس کے ساتھ بھلائی کرتا رہے، اسے کبھی تجھ سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو کہتی ہے ماں رأیت منک خیرا قط، مجھے تجھ سے کبھی بھلائی پہنچی ہی نہیں، میں نے تجھ میں کبھی بھلائی دیکھی نہیں۔ عورت کی ناشکری ہے، یہ عورت کی ناشکری ہے۔ ازواج مطہرات کا ایسا مطالبہ نہ تھا۔ حضور علیہ السلام کے گھر میں کبھی چراغ جلتا تھا، کبھی نہیں، کبھی کھانا پکتا تھا، کبھی نہیں۔ ازواج مطہرات نے مطالبہ کیا، حضور علیہ السلام کے پاس جو آتا تھا وہ ازواج مطہرات کے حصہ نکال کر ان میں بانٹ دیتے تھے۔ فرمایا یا ایھا النبی، اے محبوب، قل فرما دیجئے لازواجک، اپنی گھر والیوں سے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اگر تم دنیاوی زندگی اور اس کی زیب و زینت چاہتے ہو تو فتعالین، امتعکن، میں تمہیں دے دیتا ہوں، وہ سرحکن سراحا جمیلا، اور تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ دنیاوی زندگی چاہتی ہو تو وہ لے لو، مال و متاع دے دیتا ہوں، تمہارا خرچہ دے دیتا ہوں اور تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے ازواج مطہرات کو بلایا، حضرت عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ میں تمہیں اختیار دیتا ہوں،
اس بارے میں اپنے والد ابو بکر سے مشورہ کرنا، کیا کہ تم میرے ساتھ رہنا پسند کرتی ہو یا دنیاوی مال و متاع چاہتی ہو؟ مال و متاع چاہتی ہو تو مال و متاع دے دیتا ہوں اور تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، دونوں میں سے ایک چیز اختیار کر لو۔ یا ابو بکر سے مشورہ کر لینا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس بارے میں اپنے والد سے مشورہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے ہر چیز سے آپ زیادہ عزیز ہیں، مجھے ہر چیز سے آپ زیادہ عزیز ہیں۔ ہمیں دنیاوی مال و متاع نہیں چاہیے، ہمیں دنیاوی آسائش نہیں چاہیے، دنیاوی سب و زینت نہیں چاہیے، ہمیں آپ چاہیے۔ تو پھر یہ مقام ملتا ہے کہ ایک نیکی کا ثواب ڈبل ہو جاتا ہے دوسروں کے مقابلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں عزت کی روزی ہے۔ اور فرمایا کہ اجنبی مردوں سے لوچدار کلام نہ کرو، اور آگے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں رکی رہو، بلا ضرورت گھر سے نہ نکلو۔ ام المومنین سیدہ خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ فاطمہ بتلاؤ عورت کی سب سے بہترین خوبی کیا ہے، سب سے اعلیٰ خوبی کیا ہے؟ خاتون جنت نے عرض کی، یا رسول اللہ، عورت کی سب سے اعلیٰ خوبی یہ ہے کہ وہ کسی اجنبی مرد کو نہ دیکھے اور اجنبی مرد اسے نہ دیکھے، یہ عورت کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ تو فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، اور گھر سے باہر نکلنا پڑے مجبوری ہے، ضرورت ہو جاتی ہے، شوہر کے گھر سے ماں باپ کے گھر جانا ہے، شوہر کے گھر سے بھائی کے گھر جانا ہے، کسی کے انتقال پر تعزیت کے لیے جانا ہے، کسی کے یہاں خوشی میں شریک ہونے کے لیے جانا ہے، ہاں تو پھر وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، جاہلیت کے دور کی طرح، جاہلیت کے دور کی طرح، جس طرح دور جاہلیت میں عورتیں زیب و زینت کر کے باہر نکلتی تھی، اس طرح نہ نکلو۔ ہم منع نہیں کرتے عورت کو زیب و زینت سے، عورت کا حق ہے زیب و زینت، لیکن اس کے لیے قرآن کہتا ہے عورت کا زینت باپ کے لیے، بھائی کے لیے، بھائی کے سامنے اس کا اظہار کرے، اس زینت کو ظاہر کرے بھائی کے لیے سامنے، باپ کے سامنے، محرم کے سامنے، یا اپنے شوہر کے سامنے۔ بناؤ سنگار کر کے باہر نکلنا یہ عورت کی زینت نہیں، عورت کی زینت یہ ہے کہ وہ گھر میں رکی رہے، گھر میں رکی رہے، باہر نکلے تو زیب و زینت کر کے نہ نکلے۔ عطر لگانا، خوشبو لگانا اچھا کام ہے، عطر، لیکن مرد ایسا عطر لگائے جس میں رنگ نہ ہو، مرد کے عطر میں رنگ نہ ہو، خوشبو ہو، مہک ہو، اور عورت وہ عطر لگائے جس میں خوشبو نہ ہو، رنگ ہو، جس میں خوشبو نہ ہو، رنگ ہو، کہ عورت وہ عطر لگا کر رہی در کہیں سے گزری، وہاں سے خوشبو اٹھے گی، اجنبی مرد نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھے گا، تو یہ ناجائز اور حرام ہے۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، پہلے زمانے کی، اسلام سے پہلے کے جاہل طور طریقے پر زیب و زینت کر کے نہ نکلو۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر حضرت عائشہ کی بہن ہیں، تشریف لائیں تنگ کپڑے پہنے ہوئے، تنگ کپڑے، ایسے تنگ کپڑے جس سے عورت کے جسم کا ابھار ظاہر ہو،
تنگ کپڑے پہن کر آئی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے اسماء، جب لڑکی بالغ ہو جائے، عورت جوان ہو جائے تو اپنے جسم کو چھپائے۔ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تنگ ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ تنگ لباس عورت کا لباس نہیں ہے، جسم کو جو چھپائے، جسم کے ابھار کو چھپائے وہ عورت کا لباس ہے۔ عورت اپنے جسم کو چھپائے سوائے ان تین اعضاء کے، چہرے کی ٹکیاں، ہتھیلیاں، ہاتھ پونچے سے نیچے اور ٹخنے سے نیچے پیر، یہ ظاہر کر سکتی ہے۔ گھر میں کام کاج کر رہی ہے تو آدھے کلائی تک عورت اپنی آستین اوپر کر سکتی ہے۔ تو فرمایا کہ دور جاہلیت کی طرح بنا سنگار کر کے نہ نکلو۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں مسلمان عورتیں صحابیات مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے آتی ہیں۔ مسجد نبوی جہاں ایک نماز کا ثواب 50,000 کے برابر ہے، ایک نماز کا ثواب 50,000 کے برابر ہے، 50,000 مسجد نبوی میں حضور علیہ السلام کے زمانے میں نماز پڑھنے آتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے 2.25 سالہ دور خلافت میں مسجد میں نماز پڑھنے آتی تھی۔ حضرت عمر کے ابتدائی دور میں نماز پڑھنے آتی تھی۔ حضرت عمر کے دور میں اسلامی حدود بہت پھیل گئی، باہر سے لوگ آ کر مدینہ طیبہ میں آباد ہوئے۔ حضرت عمر نے منع کر دیا، پابندی لگا دی کہ عورتیں مسجد میں نماز نہ پڑھیں۔ حضرت عمر نے پابندی لگا دی۔ 50,000 نمازوں کا ثواب ہے، گھر پہ پڑھتی ہے ایک نماز کا ثواب، مسجد نبوی میں پڑھے 50,000 نمازوں کا ثواب۔ حضرت عمر نے منع کر دیا۔ خواتین حضرت عائشہ کے پاس پہنچی اور ام المومنین سے عرض کرتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے منع نہیں کیا، عمر نے مسجد نبوی میں منع کر دیا۔ ام المومنین نے فرمایا کہ اس دور میں اگر حضور علیہ السلام بھی ہوتے تو عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع فرما دیتے، مسجد میں آنے سے منع فرما دیتے۔ امام شرف الدین نبوی 8ویں صدی کے بزرگ کوئی حدیث نقل کر کے فرماتے ہیں کہ اگر ام المومنین اس زمانے میں ہوتی، 8ویں صدی میں، اب تو یہ 15ویں صدی ہے نا، 8ویں صدی میں اس زمانے میں ہوتی تو عورتوں کے گھر سے نکلنے پر پابندی لگا دیتی کہ کسی عذر کی وجہ سے بھی باہر نہ نکلے۔ ایک صحابیہ نے حضور علیہ السلام کی طرف پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا شوہر باہر گیا، میرا شوہر باہر گیا اور مجھے اپنے باپ کے گھر جانے سے منع کر دیا کہ میں اپنے باپ کے گھر نہ جاؤں، میرا باپ بیمار ہے، کیا میں اس کی عیادت کے لیے جاؤں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا جائے تو جا سکتی ہے، جائز ہے، لیکن نہ جانا بہتر ہے۔ وہ خاتون روکی رہی، وہ خاتون روکی رہی۔ کچھ دنوں کے بعد اس کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی طرف پیغام بھیجتی ہیں کہ میرے شوہر نے منع کیا تھا، اب میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے، کیا میں جاؤں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا جائے تو جا سکتی ہے، نہ جائے تو بہتر ہے۔ وہ خاتون اپنے شوہر کے منع کرنے پر رکی رہی، باپ کی میت میں نہیں گئی۔ شام کا وقت ہوا، حضور علیہ السلام خود اس خاتون کے پاس جاتے ہیں اور اسے مبارکباد دیتے ہیں کہ جنتی عورت کو دیکھنا ہے تو یہ عورت ہے۔
جنتی عورت کو دیکھنا ہے تو یہ عورت ہے. جب تک بیٹی باپ کے گھر ہے، باپ کے تابع ہے، باپ کے حکم کے تابع ہے. جب شوہر کے یہاں چلی جائے تو اب باپ سے زیادہ شوہر کے حکم کے تابع ہے. باپ کے گھر ہفتے میں ایک دن کے وقت شوہر کی اجازت کے بغیر جا سکتی ہے. شریعت نے اجازت دی ہے لیکن نہ جائے تو بہتر ہے. شوہر کی اجازت کے بغیر نہ جائے تو بہتر ہے. تو فرمایا وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو. زکوٰۃ جس طرح مردوں کے مال پر فرض ہے اس طرح عورتوں کے مال پر بھی. عورت کے پاس سونا چاندی ہے، نصاب کے مطابق ہے، وہ اگرچہ بکسے میں بند کر کے رکھا ہے یا اس نے زیور بنا کر پہن رکھا ہے یا زمین میں گاڑ رکھا ہے، اس کی زکوٰۃ وہ ادا کرے گی. اس کی زکوٰۃ وہ ادا کرے گی. زکوٰۃ ادا کرے. وَأَطِیعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. انما آگے رب کیا فرماتا ہے؟ انما یرید اللہ، اللہ رب العزت نے ارادہ فرما ہی لیا ہے. ایک ہے ارادہ اور دوسری ہے چاہت. دونوں میں فرق ہے. ارادہ اور چاہت ہمارے یہاں دونوں ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن یہاں رب کی چاہت اور رب کے ارادے میں فرق ہے. رب چاہتا ہے کرے نہ کرے اس کی مرضی ہے. جو چاہتا ہے کرے نہ کرے اس کی مرضی ہے، چاہت ہے اس کی. رب چاہتا ہے کہ دنیا میں کفر نہ رہے، کافر نہ رہے، لیکن اس کو ختم کرنے کا ارادہ نہیں کیا. جب ارادہ فرما لیتا ہے تو اسے کرتا ہے. جب ارادہ فرماتا ہے اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب کسی چیز کے بنانے کا ارادہ فرماتا ہے تو کن مطلب یہ فرماتا ہو جا. مال مٹیریل جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، فرماتا ہے ہو جا فیکون، وہ ہو جاتا ہے. تو یہاں رب نے فرمایا کہ اللہ نے ارادہ کر لیا ہے. قرآن کہتا ہے چاہے گا لیذہب عنکم الرجس، تم سے پلیدی دور کرنے کا. ایک ہے رجس اور دوسرا ہے نجس. نجس ظاہری پلیدی کو کہتے ہیں اور رجس باطنی پلیدی کو کہتے ہیں. ظاہر تو اکثر صاف رکھتے ہیں، باطن کو صاف رکھنا. تو رب نے فرمایا کہ رب نے اللہ نے ارادہ کر لیا ہے تمہیں باطنی طور پاک کرنے کا. جب اس کا باطن پاک ہو جاتا ہے اس کا ظاہر بھی پاک ہو جاتا ہے. اس کا باطن پاک ہو جاتا ہے اس کا ظاہر بھی پاک ہو جاتا ہے. تو اللہ نے ارادہ فرما لیا ہے تم سے پلیدی کو دور کرنے کا. کس سے؟ اہل البیت، نبی کے گھر والوں سے. نبی کے گھر والوں سے. اہل بیت کون ہیں؟ اہل مانا والے، بیت مانا گھر، گھر والے. لغت کے اعتبار سے اہل بیت کا اطلاق اس گھر کے مالک کی بیویوں اور جو بیٹیاں بیاہ کر نہیں گئی شوہر کے پاس، اور بیٹوں پر اور بیٹوں کی اولاد پر اور بیٹوں کی بیویوں پر اطلاق ہوتا ہے لغت کے اعتبار سے. اہل بیت میں ازواج مطہرات لغت کے اعتبار سے. لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب آیت مباہلہ نازل ہوئی حضور علیہ السلام نے حضرت علی کو بلایا، حضرت فاطمہ کو بلایا، حسنین کریمین کو بلایا، اپنی چادر کے نیچے لیا
اور رب کی بارگاہ میں عرض گو ہوئے اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے۔ ازواج مطہرات کو قرآن نے اہل بیت کہا، علی المرتضیٰ، فاطمہ زہرا، حسنین مجتبیٰ کو حضور علیہ السلام نے اپنی اہل بیت میں داخل کر لیا۔ جسے حضور علیہ السلام نے اہل بیت میں داخل کر لیا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے اہل بیت سے نہیں نکال سکتی، آل مصطفیٰ سے نہیں نکال سکتی۔ عباسی دور حکومت ہے، کسی خارجی نے اعتراض کیا کہ آل کا اطلاق بیٹوں کی اولاد پر ہوتا ہے، بیٹوں پر ہوتا ہے، بیٹی کی اولاد پر نہیں۔ تو علی اور حسنین یہ آل رسول نہیں، کیونکہ حضور علیہ السلام کی بیٹی کے بیٹے ہیں، بیٹی کی اولاد ہے، یا علی داماد ہے، داماد اہل بیت آل نہیں، بیٹی کی اولاد آل نہیں، آل تو بیٹے سے ہوتی ہے، بیٹی سے نہیں۔ تو وہاں محبت کرنے والے سنی اہل بیت سے عشق رکھنے والے موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قرآن نے عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل میں شامل کیا، قرآن نے عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل میں شامل کیا ہے، اور انہیں بنی اسرائیل کا نبی مانا جاتا ہے۔ تو حضرت مریم کے واسطے سے بنی اسرائیل میں شامل ہو سکتے ہیں، تو حسین مجتبیٰ، حسن مجتبیٰ حضور علیہ السلام کی شہزادی کے واسطے سے اہل بیت میں داخل ہو سکتے ہیں، کیونکہ حضور علیہ السلام نے انہیں اہل بیت میں داخل کر دیا۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کی اہل بیت، خواہ وہ ازواج مطہرات ہوں، بیٹیاں ہوں، نواسے ہوں، داماد ہوں، ان کو پلیدی سے پاک کر دیا، ان سے پلیدی سے کو دور کر دیا ہے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں سب خوب صاف ستھرا پاکیزہ کر دیا۔ ہم اہل سنت و جماعت صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے بھی، اور صحابہ اور اہل بیت سے محبت یہ اہل سنت کی علامت ہے، اہل سنت کی علامت ہے۔ ہم صحابہ کی آڑ میں صحابہ سے محبت کا دعویٰ کر کے اہل بیت سے بغض نہیں رکھتے، نہ ہی اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کر کے صحابہ سے بغض رکھتے ہیں۔ ہم ہر ایک سے محبت کرتے ہیں، بلکہ جس کی نسبت مصطفیٰ کریم کی طرف ہے ہم ہر اس شخص سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ ہماری محبت مصطفیٰ کریم کی طرف نسبت ہے۔ جس کی نسبت مصطفیٰ کریم کی طرف ہے وہ ہمارا سردار ہے، اور جس کی نسبت مصطفیٰ سے نہیں، جس نے اپنی نسبت توڑ دی مصطفیٰ کریم سے، تو اگرچہ مصطفیٰ کریم کا سگا چچا ابو لہب کیوں نہ ہو، ہم اس سے محبت نہیں کرتے، ہمارے یہاں اس کی عزت نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ وہ مصطفیٰ کریم سے نسبت نہیں رکھتا۔ اگر مصطفیٰ کریم سے نسبت رکھنے والا حبشہ کا سیاہ فام موٹے ہونٹ والا حبشی غلام بلال بھی ہے تو ہمارے سر کا تاج ہے، روم کا شعیب ہے تو ہمارے سر کا تاج ہے، نبی سے بغض رکھنے والا مکے کا سردار ابو جہل بھی ہے تو لعنت کا مستحق ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ہمارا تعلق ہر اس سے ہے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی اہل بیت سفینہ ہے، کشتی ہے، اور حضور علیہ السلام کے صحابہ ستارے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے اہل بیت کے لیے فرمایا سفینہ ہے، اپنے صحابہ کے لیے فرمایا صحابی کن نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے۔
سمندر میں سفر کرنے والے سیاہ راتوں میں، اندھیری راتوں میں، جب چاند کی چاندنی نہیں ہوتی، دن کی روشنی نہیں ہوتی، اندھیرے میں سفر کرتے ہیں، وہ ستاروں سے راہ تلاش کرتے ہیں کہ یہ ستارہ اس طرف ہے تو ہمیں کس طرف جانا ہے، ستاروں سے راہ تلاش کرتے ہیں۔ امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں گمراہی کا گھٹا تو اندھیرا چھا جائے، گمراہی کے سمندر میں ڈوبنے لگو تو اہل بیت کے محبت کے سفینے میں سوار ہو جانا اور صحابہ کو اپنا مشعل راہ بنا لینا، ان سے راہ تلاش کرنا، تو گمراہی کے دلدل میں پھنسو گے نہیں، گمراہی میں ڈوبو گے نہیں، گمراہی کے اندھیرے میں گم ہوگے نہیں۔ تو اہل بیت سے محبت، صحابہ سے محبت ہی ہمارے نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ہمیں اہل بیت اطہار ہر اس سے نسبت رکھنا، ہر اس سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو مصطفیٰ کریم سے نسبت رکھتا ہے، جو مصطفیٰ کریم سے نسبت رکھتا ہے۔ مصطفیٰ کریم سے نسبت کی وجہ سے اس امت کو ایک مرتبہ آتا ہے کنتم خیر امت، اے میرے محبوب کی امت، تم سب سے بہترین امت ہو، سب سے بہترین امت ہو، دوسری امتوں سے اعلیٰ امت۔ کیوں؟ ان کے کام زیادہ اچھے ہیں، غزہ میں تم ہو نصارہ، تمدن میں ہنوز، یہ ہے مسلمان کے جنہیں دیکھ کے شرمائیں گے۔ ہمارے حال تو یہ ہے، ہمارے حالات تو یہ ہیں، لیکن رب نے فرمایا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ بہترین امت ہو، کیا اس وجہ سے کہ تم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے ہو؟ نہیں، بہترین امت مصطفیٰ کریم کی امت ہونے کی وجہ سے، جب تم امت اعلیٰ ہو تو تمہیں کام بھی اعلیٰ دیا ہے، تم امت اعلیٰ ہو تو تمہیں کام بھی اعلیٰ دیا ہے۔ پہلے اہلیت پیدا کی جاتی ہے، پھر کام دیا جاتا ہے۔ انجینئرنگ جانتا نہیں اور اسے انجینئر کے عہدے پر فائز کر دیا جائے تو کیا ہوگا؟ کمائی ہوگی۔ میڈیکل کی تعلیم حاصل کی نہیں، طب پڑھی نہیں اور اسے کہہ دیا جائے کہ حکیم ہے، حکیم کا عہدہ دے دیا جائے، ڈاکٹر کا عہدہ دے دیا جائے تو کیا ہوگا؟ تو پہلے اہلیت پیدا کی، کنتم خیر امت، تم مصطفیٰ کے غلام ہو، بہترین امت ہو، تو تمہیں اعلیٰ کام سونپا جا رہا ہے۔ کیا اعلیٰ کام؟ کہ بھلائی کا حکم کرو، برائی سے روکو۔ ہر ایک دائی ہے، ہر ایک رائی ہے، ہر ایک دائی ہے، ہر ایک رائی ہے، ہر ایک حق کی دعوت دینے والا ہے، ہر ایک لوگوں کو نیکی کی طرف چلانے والا ہے۔ ہر ایک کو اپنی طاقت کے مطابق، اگر حاکم ہے تو اسے اپنی ریاست میں برائی کو روکنا ہے، بھلائی کا پر عمل کروانا ہے۔ اگر کوئی گھر کا سربراہ ہے تو گھر کے افراد کو بھلائی کا حکم دے، برائی سے روکے۔ یہ ہر امتی کے ذمہ دار رکھا ہے، یہ امت مصطفیٰ کے ذمہ ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کربلا آئے تھے، وہ بھلائی کا حکم دینے، برائی سے روکنے کے لیے آئے تھے۔ اور یہ نہ سمجھو کہ آپ بھلائی کا حکم دو، بھلائی چاہیے کہ کام کرو تو لوگ آپ کے ساتھ ہو جائیں، سارے ساتھ نہیں ہوتے، اپنے بھی بیگانے ہو جاتے ہیں۔ جب مصطفیٰ کریم نے بلایا کہ آؤ ایک خدا کی عبادت کرو تو اپنے بھی دشمن ہو گئے۔ آپ کو صادق اور امین کہنے والے
نہ گھبرائے، حق بات کہتا رہے، لیکن ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، ان لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاؤ، مواعظ حسنہ، واعظ و نصیحت کے ساتھ اور حکمت آمیز باتوں کے ساتھ، فقط ڈرانا نہیں کہ نماز نہیں پڑھی تیرے کمر میں کیڑے پڑیں گے، تجھے سانپ بچھو کھائیں گے، فقط یہ ڈرانا نہیں، بشارت۔ حضور علیہ السلام کو دو منصب، دو لقب عطا فرمایا، بشیر اور نذیر، کفار کو عذاب جہنم سے ڈرانے والے، نذیر مومنوں کو جنت کی خوشخبری سنانے والے، بشیر۔ پھر بلاؤ لوگوں کو دین کی طرف، اچھائی کی طرف، بھلائی کی طرف، مواعظ حسنہ اور حکمت آمیز باتوں کے ساتھ، واعظ و نصیحت کے ساتھ، اچھی حکایات بیان کر کے، بزرگوں کے واقعات بیان کر کے۔ ہمارے یہاں جو بزرگوں کے عرس ہوتے ہیں نا، عرس دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک جگہ ایک عرس لوگ داماد چوکڑی ہوتی ہے، یہ عرس نہیں، عرس وہ جہاں اس بزرگ کی تعلیم پیش کی جائے کہ اس بزرگ نے اپنی زندگی دین کی آبیاری کے لیے گزاری ہے، اور اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ان بزرگوں کے واقعات بیان کیے جائیں، لوگوں کو اس طرف رغبت دی جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میں نے جو کچھ کہا اور ہم سب نے سنا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے، اور اس کا ثواب ہم مرحوم مولانا عبدالرحمن کے لیے پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، مرحوم کے درجات کو بلند فرمائے، لواحقین کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر عظیم عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ابھی مجلس چلے گی، محفل چلے گی، تمام احباب تشریف رکھیں۔